السلام علیکم۔ جب اینکر نے یہ کہا کہ نورین خان نے انڈیا کو کیوں انٹرویو دیا تو اقبال خان غصے میں آ گئے اور انہوں نے اینکر کو کیا جواب دیا وہ اس ویڈیو میں دیکھیں۔ ISPR کو یہ پریس کانفرنس کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، یعنی فوج اپنا موقف سامنے نہیں رکھ سکتی۔ اب ظاہری بات ہے فوج پر بھی آپ کے اکاؤنٹس جو کہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں، عمران خان صاحب کا اپنا اکاؤنٹ ہے، پھر جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا کہ یہ اکاؤنٹ آپریٹ کہاں سے ہو رہا ہے، ہم نہیں جانتے، اور اس کا ذکر کل DG ISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کیا۔ میں بھی وہاں پہ موجود تھی اور بھی میری طرح بہت سے صحافی وہاں پہ موجود تھے، تو انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ اکاؤنٹ سے جو ٹویٹس ہوتی ہیں، پھر انڈین میڈیا جس طرح ان چیزوں کو اٹھاتا ہے، پھر عمران خان صاحب کی ہمشیرہ نے جو انڈین ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے اوپر ایک سوال اٹھاتی ہیں، آپ کی پارٹی کے اوپر، کہ آپ کی پارٹی پھر اگر ایک دشمن ملک کے ہاتھ میں ایک بیانیہ دے رہی ہے، آپ لوگ وہاں پہ انٹرویو دے رہے ہیں، آپ لوگ ان کے ہاتھ میں خبر دے رہے ہیں، اور پھر سارا دن وہ پیٹتے رہتے ہیں اس خبر کو ہیڈ لائن میں، پھر ان کی اخباروں کی زینت بنتی ہے، ان کے سوشل میڈیا، پورا دن ان کے جو چینل جیسے کہ ریپبلک ٹی وی کی بات کی جائے جس میں وہ ارناب گوسوامی ٹائپ ایک اینکر آتا ہے جس کا ایجنڈا ہی اینٹی پاکستان ہے، را کا وہ چینل ہے، را فنڈڈ چینل ہے، تو ان چینلز پر بیٹھ کے اگر آپ بات کریں، خبریں وہاں پہ سارا دن چلیں، تو یہ کیا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ پھر سوالات تو اٹھیں گے نا سر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پریس کانفرنس ہوئی، الزامات لگے، اور حافظ صاحب نے بہت سارے نام لے لیے جو انہوں نے حق سچ کی آواز کے لیے، ان پہ بھی انہی لوگوں نے الزامات لگائے غداری کی۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ سیکورٹی ریسک کا الزام تو ہر کسی پہ لگا ہے، لیکن مجھے یہ بتائے کہ کیا ہم نے مارشل لا لگائے ہیں؟ کئی بار مارشل لا تو لگا ہے، آئین تو توڑا گیا ہے، یا آپ دیکھیں جو یہاں پہ قانون سازی ہو رہی ہے وہ استثناء دے رہے ہیں، یا یہ تو ڈیمانڈ، یہ تو 47 سے بننے والی حکومت کی ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن وہ مجبور ہے، وہ ایسے مخلوط حکومت میں ہے کہ اگر وہ نہ کر سکی تو 2 منٹ میں اس کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ ساری باتیں عوام جانتے ہیں، اور پیرامیٹر کیا ہے؟ اگر میں کہوں کہ آپ کون ہو یا کوئی اور کہے کہ آپ کون ہوتے ہو، دیکھو پیرامیٹر عوام ہے، عوام پیرامیٹر ہے، عوام اس ملک کے وارث ہے، اس ملک کے مالک ہے، اور عمران خان 25 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے، آپ الیکشن لڑنے کا مشورہ 12 کروڑ عوام نے ووٹ دیا ہے۔ آپ الیکشن لڑنے کا مشورہ یا عمران خان اس ملک کے 12 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے، اور ان کو ووٹ دیا گیا اس ملک کے فیصلے کرنے کا۔ لہٰذا اسی طرح جو ہے نا کسی کے شخصیت پہ وار کرنا، یہ فوج بھی ہماری ہے، اس کی ایک سپاہی اگر سرحد پہ اس ملک کی حفاظت کے لیے اس کا ایک قطرہ خون بہتا ہے اور ہم اس کو بچانے کے لیے اپنے سر کی قربانی دیتے ہیں تو ہم فخر محسوس کریں گے۔ آفریدی صاحب مجھے ذرا ایک سوال پوچھنے کی اجازت دیجیے، آپ نے کہا چند افراد کے علاوہ، وہ چند افراد کون ہیں؟ دیکھیں، اگر میں یہ سوال آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حکومتیں کون گراتے ہیں، لیکن خان نے اس کے نام لے لیے، سب کے سامنے، میڈیا کے سامنے اس کے نام ہم لے چکے ہیں۔ ایک بات مجھے کرنے دے کہ نہ تو میں سیاست میں ہوں، نہ میں آپ کی طرح سیاستدان ہوں، آپ لوگ سیاستدان ہیں، حکومت کون بناتا ہے، کون گراتا ہے، آپ سمجھا دیں۔ ہمارے اور آپ کی درمیان تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، مجھے تو اپنا بیان کرنے تو دینا جی۔ میں کچھ سوال کا جواب دیا کہ نہ تو میں سیاست میں ہوں، نہ میں نے کبھی الیکشن لڑا ہے، آپ لوگ الیکشن لڑتے ہیں، آپ لوگ سیاستدان ہیں، آپ لوگ کبھی حکومت میں ہوتے ہیں، کبھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں، اس کا جواب آپ دیں۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات جو انہوں نے کہا کہ ہم نے مذاکرات کی دعوت دی ہے، تو مجھے بتائے کہ پہلے مذاکرات جب ہوئے اور پھر ہم نے کہا کہ جتنے بھی ہمارے درمیان پوائنٹ ڈسکس ہوئے، ابھی بانی چیئرمین سے تو پوچھنا پڑے گا کہ ہم کس ڈائریکشن پہ جائے، اور ہم نے ملاقات کی ڈیمانڈ کی تو وہاں پہ ڈیڈ لاک پیدا ہوا۔ ایک ملاقات کی ان کی پاس اختیار نہیں ہے۔ یہ جب وزیر اعلیٰ ان سے ملاقات کی ڈیمانڈ کرتے تو یہ کہتے کہ پوچھ کے بتاتا ہوں، دیکھ ایک بات تو پوری کرنے دے۔ انڈیا کی جنگ پہ بات آئی تو مجھے بتائے کہ ہم فلور آف دا ہاؤس، یہ اس ملک کے بیانیے کے ساتھ
اور فوج پاکستان کے ساتھ اس جنگ میں کڑے رہے، لیکن یہ اناپرست وہاں پہ روکے کہ ہم نے ڈیمانڈ کی کہ خان کے ساتھ ملاقات کرے، اور یہ ملک کے لیے ابھی بہت ضروری ہے۔ 100 میزائل سے زیادہ ایک ملاقات عمران خان کی بہت ضروری ہے۔ اور ہمیں ایک گزارش ہے کہ مجھے تو بولنے دیا جائے، ابھی تو بہت ساری باتیں باقی ہیں۔ آپ درمیان میں سے مجھے بتائیں کہ ایک بات، جب انہوں نے کہا کہ انڈیا کو انٹرویو دیتے ہیں تو مجھے بتائے کہ یہ مودی کو دعوت ولیمہ پہ تو لائے ہیں، یہ چادریں بھجواتے ہیں، ہم کی پیٹیاں بھجواتے ہیں، وہ ایریا میں چلے گئے۔ میرا ایک سوال سن لیں، میرا ایک سوال لے لیں اس پہ۔ آپ نے اگزامپل دی، آپ لوگ نواز شریف صاحب کی اس بات کو آج تک یاد کرتے ہیں اور کوٹ کرتے ہیں، آپ اس کو اپنے ڈیفنس میں، اپنے دفاع میں آپ لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اس زمانے میں ایسے کیا تھا تو آج ہم نے بھی انٹرویو دے دیا، یعنی اس بات کو آپ اچھے انداز میں ریپیٹ نہیں کرتے آج کے دور میں بھی، اتنے سال کے بعد بھی۔ تو آپ ایک ایگزامپل اگر سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر انٹرویو وہاں جا کے دے رہے ہیں کہ آپ ہمدردی لے رہے ہیں انڈین چینل سے؟ آپ ظلم کے خلاف آواز جب اٹھا رہے ہیں تو انڈین چینل آپ کی مدد کرے گا؟ آپ لوگ یہ سوچ کے وہاں پہ جا رہے ہیں؟ تو کیا آج جب میں آپ یعنی آپ بھارتی میڈیا سے مدد مانگ رہے ہیں؟ آپ کی بات کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے، کیا کرے گا بھارتی میڈیا؟ اچھالا انہوں نے خبروں کو۔ سر افریدی صاحب، سوری معذرت کے ساتھ، آپ میرے لیے بڑے محترم ہیں، آپ میرے لیے بہت محترم ہیں۔ افریدی صاحب میری ذرا بات سنیے، آپ میرے لیے بہت محترم ہیں، آپ میرے پروگرام میں مہمان ہیں، آپ میرے لیے بہت محترم ہیں، عمر میں آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، لیکن ذرا میرا سوال لے لیں کہ آپ بھارتی چینل کے پاس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے گئے، یعنی آپ ایک دشمن سے مدد لینے گئے، بس مجھے اس میں ہاں یا نہ میں جواب دیتے ہیں۔ ہاں نا، میں تفصیل سے جواب دوں گا۔ کیا آج جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں آپ سے مدد لینا چاہتا ہوں؟ کبھی بھی نہیں۔ میں آپ میرے پاس آئی، میں نہیں گیا ہوں۔ یہ جو انٹرویو ہوتی ہے یہ ان باتوں پہ ہوتی ہے کیا جاتا ہے، تو پھر ظلم میں انصاف آپ کو بھارتی میڈیا دے گا؟ میرا سوال یہ، آپ یہ سوچ کے گئے تھے؟ میری بات سنیں، میں علم اعلان کہتا ہوں کہ میرے قبائلی عوام پہ اگر گولی برسے، وہاں پہ ظلم ہو، دنیا کی کسی بھی چینل اگر میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کو کل عام اس ظلم کے بارے میں بتاؤں گا، میں اپنے عوام کی نمائندگی کروں گا، میرے ساتھ جو ظلم ہوا۔ میری بات سنیں کہ یہ ان سے ہم نے کسی سے مدد لینی نہیں، نہ آپ سے ہم مدد لیں گے نہ کسی انڈین سے مدد لیں گے، لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے چینل والا ہر فورم استعمال کریں گے۔ افریدی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا اور ایز اٹ از نشر بھی ہو گیا۔ حافظ صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ میں آپ کی باتوں میں انٹرپٹ کروں گا، ہر بات میں جس طرح آپ نے انٹرپٹ کیا اس طرح میں بھی کروں گا۔ اقبال خان نے بالکل صحیح کہا کہ میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، یہ میرا مطلب نہیں ہے کہ میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں۔ تو ان کی بہنوں نے بھی انٹرویو دیا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ان سے مدد مانگ رہی تھی، انہوں نے کو صرف انٹرویو دیا۔ آپ کو بھی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔